جی پاکستان تحریک انصاف کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی گئی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے نے پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سے میدان میں ایک اہم کھلاڑی بنا کر پیش کر دیا ہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے پاس کچھ ایسے پوائنٹس اور ایسے چانسز ہیں کہ وہ پورے کے پورے الیکشن کمیشن اور یہاں تک کہ الیکشن 2024 کو بھی کالعدم قرار دے سکتے ہیں، لیکن ایسا وہ کریں گے نہیں۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ ویڈیو کے آگے جا کر ہم ڈسکس کریں گے، لیکن پاکستان میں صاف شفاف الیکشن اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اب نوحے میں جب بدل چکا ہے تو اس طرح کا فیصلہ پاکستان کے سسٹم کے لیے ہوا کا تازہ جھونکا ثابت ہوگا جو پورے کے پورے نظام کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ایک آئینی بحران جو کئی عرصے سے اسمبلیوں میں موجود تھا وہ کسی حد تک اب ٹل چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوالات بھی جنم لے چکے ہیں۔ دراصل اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے اس واقعے سے جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا اور پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑنے کے لیے اپنے آزاد امیدواروں کو میدان میں اتارنا پڑا۔ آزاد امیدوار ہونے کے باوجود مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا اور بطور پاکستان تحریک انصاف وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ لیکن اگر ہم حقیقت میں اسے دیکھیں تو اب بھی پاکستان تحریک انصاف پارلیمان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی۔ اب بھی فارم 45 اور فارم 47 پر فیصلہ ہونا باقی ہے۔ بہرحال بلے چھیننے والے نشان پر قاضی فائز عیسیٰ نے بار بار وضاحت کی اور پورا 13 رکنی بینچ اس چیز پر مکمل طور پر ایگری تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا بلہ چھیننے والا فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ اس کی غلط نشاندہی کی گئی اور اس کی غلط تشریح کی گئی۔ اب اگر اس کی غلط تشریح کی گئی تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اٹھاتے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں ان کے جو انڈیویجول رائٹ ہیں وہ انفرنج ہوتے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو کسی قسم کی کمپین نہیں کرنے دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو ووٹرز نے جو ووٹ دیا وہ کسی اور کے بیلٹ پیپر سے نکلا، لیکن اس تمام کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان سوتی رہی اور ایک از خود نوٹس لینے کی بھی زحمت نہیں کی۔ بہرحال آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں، لیکن آج کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہترین فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف پورے کا پورا الیکشن کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں اس فیصلے میں تو ججز کے سامنے دو بڑے سوالات تھے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ بعد میں اپنا اتحاد کیا، کیا وہ ان سیٹوں کے جو حقدار ہیں، یا پھر یہ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپل پارٹی میں بانٹ دی جائیں۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے بڑا بہترین جواب دیا کہ اگر انہوں نے کسی قسم کی ٹیکنیکل غلطی کی وجہ سے وہ نہیں کر سکی سنی اتحاد کونسل، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سیٹیں پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو دی ہیں وہ سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں میں بانٹ دیجئے۔ اگر ہم مخصوص نشستوں کا معاملہ دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پر جیسا کہ خیبر پختونخوا میں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اکثریت میں ہے اور مسلم لیگ نواز جن کی 4 سیٹیں ہیں انہیں 6 سیٹیں کس طرح جیت جا سکتی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی 6 سیٹیں ہیں جبکہ انہیں مخصوص نشستیں 10 دی جا رہی ہیں۔ سو اس طرح عوام نے جس شخص کو جس پارٹی کو ووٹ دیا اسے آگے لائے بغیر کسی اور پارٹی کو آگے کیسے کیا جا سکتا ہے، انہیں مخصوص نشستیں کیسے دی جا سکتی ہیں۔ یہ آج کے اس فیصلے کا کرکٹ تھی اور اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر چھوٹ دی گئی اور فیصلہ ان کے حق میں آیا۔ دوسرا جو اہم پوائنٹ اس میں ریز ہوا وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کیا ایک سیاسی جماعت ہے یا نہیں۔ اس پہ بڑی واضح احکامات آئے اور کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ہے اور کوئی بھی جماعت کو صرف اس لیے کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اس کے پاس اپنا سیاسی نشان نہیں ہے، اور سیاسی نشان پر بھی مکمل طور پر غلط تشریح کی گئی اور چیف جسٹس آف پاکستان یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو فیصلہ تھا اس میں کہیں بھی پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم جماعت قرار نہیں دی گیا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف میں لیڈرشپ کا شدید بحران ہے، اور اس لیڈرشپ بحران میں شیر افضل مروت جو الیکشنز کے دنوں میں بڑے ایکٹیو نظر آ رہے تھے ان کو بھی اپنی ٹیم سے نکال دیا گیا ہے
اور ان کے ٹیم کے جانے کی وجہ سے ٹیم پر بہت سارے نیگیٹو اثرات جو آئیں گے، اور شیر افضل مروت جیسے لوگ جو ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے چھپ چھپا کر جلسے کیے، عوام کو انہوں نے اکٹھا رکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جوڑے رکھیں، لیکن ان کی پارٹی رکنیت معطل کر دی گئی۔ اب پارٹی میں سٹیٹس یہ ہے کہ سینئر رہنما جو ہیں وہ یا تو جیلوں میں یا پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں، جونیئر رہنما جو ہیں وہ اس کے قابل نہیں ہیں کہ وہ جا کر پارٹی کو لیڈ کر سکیں اور بڑے بڑے جلسے جلوس کر سکیں۔ گوہر خان صاحب جن پر بہت سارے تحفظات ہیں پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی، شاید وہ اس طرح پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ نہیں کر سکے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی جو ملک کی جماعت ہے اس کے لیڈر ہیں، لیکن ابھی تک ان کی کوئی بہت ساری لیڈر جو خصوصیات ہیں وہ باعث نہیں آئی۔ جیسے کہ راول پنڈی میں جو ایک واقعہ ہوا جہاں پہ الیکشن کمشنر جو چیف الیکشن کمشنر راول پنڈی تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دھاندلی شدہ الیکشن ہے، لیکن اس کے بعد مکمل طور پر گوہر خان کی طرف سے خاموشی نظر آئی۔ اسی کے ساتھ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن کو بنیاد بنا کر کیا جا سکتا تھا، اب بھی اس چیز کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے کہ اگر بلہ لینے کا نشان غلط تھا، اگر وہ فیصلہ غلط تھا، تشریح غلط تھی، تو الیکشن دوبارہ کروائے جائیں، کیونکہ یہ پاکستان کی عوام کی سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت کا حق ہے۔ آنے والے دنوں میں اس چیز کا مستقبل کیا ہوگا، اور یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آج سے ہم ہر روز شام 7 بجے آپ کے لیے ایک ویڈیو لائیں گے تاکہ آپ حالات حاضرہ سے آگاہ رہیں۔ سو اسٹے ٹیون ود اس، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا۔